السلام علیکم عزیز طلباء اور طلبات، کیسے ہیں؟ آج پڑھتے ہیں سبق نمبر 9 جماعت ہفتم کسان کی دانائی۔ تو یہ ایک لوک کہانی ہے۔ لوک کہانیاں ایک ایسی کہانیاں ہوتی ہیں جن سے ہمیں سبق ملتا ہے اور جو سینہ بسینہ چل جاتی ہیں ہم تک، ان کو لوک کہانیاں کہتے ہیں۔ یہ الفاظ معنی میں نے لکھ دیے ہیں اور یہ دیکھ سکتے ہیں: آشش کر اٹھنا، واہ واہ کرنا، یہ واحد جمع، جمع کے واحد، واحد جمع، الفاظ اور ان کے جملے بنانا۔ اور یہ میں نے ایسی چیز لکھی ہے کہ ایک لفظ جو 2 بار استعمال ہوتا ہے تو اس کو وزیر اس طرح پڑھیں گے: وزیر خوش خوش لوٹ گیا۔ اس طرح کے جملے میں نے بنائے ہیں، خوش خوش، وزیر خوش خوش لوٹ گیا، بار بار میں نے بار بار اس کی طرف گیا۔ کبھی کبھی ہمارے گھر آتا ہے، اللہ 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 کرنے سے اللہ مل ہی جاتا ہے۔ تو لوک کہانی سے کیا مراد ہے؟ لوک کہانی ایک ایسی کہانی کو کہا جاتا ہے جو عام لوگوں میں مشہور ہو۔ بادشاہ نے کسان سے کیا پوچھا؟ بادشاہ نے کسان سے پوچھا کہ تم روزانہ کتنے کما لیتے ہو؟ 4 آنے اس نے بتایا اتنے کما لیتا ہوں۔ تو اس نے کہا ابھی 4 آنے کنویں میں ڈالتا ہوں۔ تو بادشاہ نے کہا 4 آنے کنویں میں ڈالنے کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کسان نے کہا 4 آنے کنویں میں ڈالنے کا مطلب ہے کہ رقم اللہ کی راہ میں کسی حقدار کو دے دی جائے۔ اور اس نے کہا باقی میں اس میں سے والدین کا قرض اتارتا ہوں۔ تو یہاں پہ اس نے پھر بادشاہ نے پوچھا بھئی یہ کسان صاحب یہ بتاؤ کہ والدین کے قرض اتارنے کا کیا مطلب ہے؟ تو اس نے کہا والدین نے بچوں کی پرورش کی ہوتی ہے، اسے پالنے پوسنے کی اجرت واپس کرنا اور والدین کا قرض اتارنا، یعنی والدین کی خدمت کرنا۔ اچھا، بادشاہ کو پھر کسان پر غصہ کیوں آیا تھا؟ چونکہ کسان نے وزیر کو ساری بات بتاتی تھی، اس لیے بادشاہ نے سوچا کہ کسان نے وعدہ توڑ دیا، لہٰذا اسے غصہ آ گیا۔ تو اس کا سبب یہ تھا۔ تو اس لوک کہانی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اس لوک کہانی سے ہمیں سبق ملتا ہے، ہمیں وعدہ وفا کرنے کا اخلاقی پیغام ملتا ہے۔ اس کے علاوہ والدین، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ اور ایک اور جگہ آتا ہے کہ جس طرح انہوں نے آپ کو بچپن میں رحم کے ساتھ، محبت کے ساتھ پالا ہے، اسی طرح وہ بڑھاپے کی حالت میں آئیں تو شفقت کے بازو ان کے سامنے، ان کے ارد گرد پھیلا دو، ان سے اتنا پیار کرو۔ تو اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا بھی سبق اس میں ملتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ میں نے انسان کو دیا ہے تو میں دیکھتا ہوں کہ وہ میری راہ میں کتنا خرچ کرتا ہے۔ تو ہم سبھی کو چاہیے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اللہ فرماتا ہے قرآن مجید میں، اور میں نے جو ان کو دیا ہے، رزق دیا ہے، اس میں سے میری راہ میں وہ خرچ کرتے ہیں، تو وہی سچے پکے مومن ہیں۔ تو اسی طرح آپ نے اس کے سوال و جواب بھی کرنے ہیں اور اس سبق کو اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے، تاکہ اس کے MCQs بھی یاد کرنے ہیں تاکہ وقت ضرورت پر کام آ جائے۔ تو اجازت دیجیے اس وقت۔ السلام علیکم، اللہ حافظ، سی یو اگین۔